السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ نے کوئی غلطی کی اور پھر ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے؟ ایسا ہی ایک لمحہ آیا تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب مدینہ کے ہر شخص نے بات کرنا چھوڑ دی، دروازے بند ہو گئے، خاموشی چھا گئی۔ لیکن جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو وہ خاموشی خوشی کے نعرے میں بدل گئی۔ اور یہ واقعہ اسی بندے کا ہے جسے دنیا نے چھوڑا مگر رب نے گلے لگا لیا۔ ناظرین، اگر آپ کا دل بھی کبھی گناہ سے بوجھل ہو تو بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین کریں اللہ کی رحمت آپ کے بہت قریب ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، توبہ کی قبولیت۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، شاعر اور انصار میں سے تھے۔ غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، گرمی شدید تھی، فاصلہ لمبا اور دشمن طاقتور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت تو رکھتے تھے مگر ہر دن اپنے دل کو ٹالتے رہے، کہتے تھے کل تیاری کر لوں گا۔ یہ کل آتے آتے لشکر روانہ ہو گیا اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ان لوگوں سے ناراضی ظاہر کی جنہوں نے بلا عذر شرکت نہ کی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سچ سچ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، صرف غفلت ہوئی۔ یہ سچائی باری تھی مگر یہی ایمان کی نشانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچے ہو لیکن اب اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں مرارہ بن ربی اور خلال بن امیہ سے 40 دن تک بائیکاٹ کر دو۔ پورے مدینہ میں کوئی ان سے بات نہ کرتا، سلام کا جواب نہ دیتا، حتیٰ کہ بیویاں بھی الگ کر دی گئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی تنہائی وہ تھی جب مسجد نبوی میں بھی کوئی میری طرف نہ دیکھتا، میں روتا گر گراتا مگر امید نہیں چھوڑتا۔ 50واں دن آیا، فجر کے وقت ایک منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز لگائی، خوشخبری ہو اے کعب بن مالک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے، چہرے پر آنسو، دل میں سکون اور زبان پر صرف یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی تاب علینا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری توبہ قبول فرمائی۔ تو ناظرین، یہی واقعہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں نازل ہوا، 118 میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں پر بھی جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ اس دن سے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی کے گناہ پر معافی کا دروازہ کھول دے۔ ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ایمان کا سب سے اونچا سبق دیتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے مگر نجات اسی میں ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت انہوں نے غلطی کی، وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو کسی بہانے کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے کھلے دل سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی عذر نہیں بنایا، میں نے کوتاہی کی ہے۔ یہی سچائی ان کے لیے نجات بن گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو 50 دن تک تول دیا۔ پورے مدینہ نے ان سے بائیکاٹ کیا، ہر دروازہ بند ہو گیا، ہر زبان خاموش، مگر ان کے دل میں ایک ہی یقین رہا، اللہ ناراض ہے مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو قرآن پاک میں ان کے نام کے ساتھ یہ الفاظ نازل ہوئے،
اور ان تینوں پر بھی جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ سب سے بڑی سنت تھی جو کسی انسان کو مل سکتی ہے کہ اس کی توبہ، صدق اور صبر کو اللہ نے خود قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں 5 بڑے سبق دیتا ہے۔ سچائی قربانی مانگتی ہے۔ کبھی کبھار سچ بولنے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں مگر اللہ قریب آ جاتا ہے۔ توبہ کبھی دیر سے نہیں مگر دل سے ہونی چاہیے۔ اگر بندہ سچائی سے ندامت کرے تو چاہے کتنی بڑی لغزش ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بندے کی خاموشی توبہ سنتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، صرف دل سے اللہ کو پکارا اور وہی پکار عرش تک پہنچی۔ جب دنیا چھوڑ دیتی ہے اللہ تھام لیتا ہے۔ 50 دن تک کوئی بولنے والا نہ تھا مگر آخر میں اللہ نے خود ان کے لیے خوشخبری نازل فرمائی۔ گناہ انسان کو توڑتا ہے مگر توبہ دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ توبہ انسان کے ٹوٹے دل کو مرہم دیتی ہے اور سچائی اس مرہم کو قبولیت میں بدل دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سچائی اور توبہ بندے کی نجات ہے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، درود پڑھتا رہے اور اپنی خطاؤں پر جھوٹ کے بجائے سچ اور توبہ اختیار کرے، اللہ اس کے چہرے پر ایمان کا نور اور دل میں رحمت کا سکون بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کون تھے؟ مدینہ منورہ کے انصار میں سے تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے انصار میں سے تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ ایک خوبصورت، شاعر، بہادر، مجاہد اور سچے ایمان والے انسان تھے۔ جیسے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ غزوہ بدر کے بعد زیادہ تر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، لیکن ایک بار غزوہ تبوک کے موقع پر وہ پیچھے رہ گئے، نہ کسی نفاق کی وجہ سے نہ سستی کی نیت سے، بس دنیاوی مصروفیت اور وقتی غفلت نے قدم روک دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے اور معلوم ہوا کہ کعب بن مالک بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ان سے بات نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ حکم صرف چند دنوں کا نہیں تھا بلکہ 50 دن تک مدینہ کے ہر شخص نے ان سے بات کرنا، سلام لینا، حتیٰ کہ ان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ دن ان کے لیے روح کی سب سے بڑی آزمائش بن گئے۔ وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، نماز پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے مگر جواب نہ ملتا۔ وہ کہتے تھے میں سلام کرتا لیکن مجھے لگتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل لیں، ضرور ہیں مگر مجھے سنائی نہیں دیتے۔ آزمائش کے یہ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ ایک دن قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورۃ توبہ آیت نمبر 118۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ان تینوں کی توبہ کو بھی ہم نے قبول فرما لیا جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی لمحہ مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت کعب بن مالک دوڑ کر مسجد پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر رو پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ خوشی سے چمکتا دیکھا اور فرمایا، اے کعب، آج تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا۔ تو ناظرین، حضرت کعب بن مالک وہ سچے ایمان والے تھے جن سے دنیا ناراض ہوئی مگر اللہ راضی ہو گیا۔ ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہر دروازہ کھول دیتی ہے، چاہے دنیا کے سارے دروازے بند کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔